کو اختیار کرنے کی توفیق دے. آج دنیا میں یہ چمک دمک ہے، یہ سونا اور چاندی ہے، یہ کامدہن کی لذتیں ہیں، یہ زربفت لباس ہیں، بلند بالا یہ مکانات ہیں، یہ تیز رفتار برقراؤ، یہ گاڑیاں اور سواریاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے اور ایک بات جما دے کہ راستہ وہی ہے جو جنت تک لے جانے والا راستہ. یہی صحابہ کرام کا ہے جن کو اللہ نے حمد والا، ان کو تاجدہ دنیا میں بھی دیا ہے، کٹکلائی ان کو اختیار ان کو نصیب ہوئی ہے، اور جنت کی بادشاہی کے وعدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پورا کرنے کے مال کو ادا کرنے کے بعد سے یہ سنت سے سنت ہے. اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں سنت تم نہیں، سنت سے پیار نہیں کرتے. سنت کی سب سے بڑی بات ہے توحید کی دعوت. میں توحید کی دعوت دیتا ہوں. نماز روزے کے لیے کہتے ہیں کہ تم یہ دوسرے مطلب کے ماننے، تمہیں سنت کو مانے کر. اس سے بڑی کوئی سنت ہے کہ توحید کو مان لیا جائے، توحید کی آواز اٹھائی جائے، اپنی جان لگانے کی کوشش کی جائے. اس سے بڑی کوئی سنت ہے؟ اس کے بعد نماز کی سنت آئی. یہ بڑا سنت نہیں. یہ چیز کیا ہے؟ یہ مت ماری گئی ہے ہماری قوم کی. اتنے لوگ اس پہ سب سنت نہیں مانتے. یہ سنت نہیں ہے کہ توحید کو مانو، توحید کی دعوت دو. ایک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے اوپر اپنی نجات کا حساب ہے، اس کو سنتی نہیں مانتی. اس کے بعد اس کو سنت اس میں یہ ہے کہ لیکن کیا وہ سنت نہیں ہے کہ اندھیرے میں جہاں سب چپ پھیلا ہوا ہو توحید کو اختیار کیا جائے، توحید کو بلندان آواز کے ساتھ پکارا جائے، اس میں چوٹے کھائے جائے، سجانی جائے، سب بٹھائے جائے چاہیے. یہ سنت نہیں ہے. تو اس اللہ سنت کے صحیح معنی ہے اس کے سامنے رکھیے کہ ہر وہ چیز جس کو نبی صلی نے وصیت کی ہے اس کو وصیت دیجیے. جو نمبر 2 ہے اس کو نمبر 2 کیجیے. جو آخر میں لایا گیا ہے وہ بھی سنت ہے، اس کو وہ بخار دیجیے. اپنی طرف سے یا کسی اور وجہ سے سنت کا یہ جو طریقہ ہے یہ بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے. سنت سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ توحید اختیار کی جائے، توحید کی دعوت ہو، اس کے راستے میں جمع ہو، اور پھر اس کے بعد سنت بھی ہے جہاں جہاں تک اللہ کے نبی میں ثابت ہے صحابہ کرام کی مسجد ہے وہ سارے جائز اور ساری سنت میں ہے. ان میں کوئی غلط نہیں. اللہ مجھے بھی سنت سے چلنے اور اس پر چل جانے کی توفیق دے. ہر مسئلے میں بدائی کے باہر سمجھتا ہو یا اظہار کو بیان کرے، ہر چیز کے اندر ایک کئی نقطے کا فرق نہیں ہو سکتا. اور جو کہتا ہے کیا جا سکتا ہے مخلوق کام نہیں رہتا. کوئی ایک نقطے کا فرق نہیں ہے. وہ تکمیل دین ہو چکی ہے جس پر نبی صاحب چھوڑ گئے ہیں، اور اس کے اندر کہہ کے یہ ہے صحابہ کرام نے اختیار کر کے جہاں تک لے گئے. اس سے ایک بدوا نہیں جاتا ہے، وہ ہے مرید ہے، وہ نکل جانے والا ہے. اللہ کے پاس اللہ مجھے اس سے بچائے. یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ مختصر ترین بیان ہے اور میں کہتا ہوں یہ علم کا ایک سمندر ہے اس بیان کے اندر، جس میں سے 3 پوائنٹ کے اوپر میں ذرا زور دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کی طرف توجہ آپ کی دلا رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جس پر زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں مانتے، حالانکہ سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ توحید کو اختیار کیا جائے، اس کی دعوت دی جائے اور اس پر جم جایا جائے. خاص کر ایسے دور کے اندر جب کفر و شرک پھیلا ہوا ہو، اس ماحول کے اندر جو توحید کی دعوت اٹھاتا ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. انبیاء نے یہ انداز اختیار کیا اللہ کے حکم سے، تو اس کو لوگ سنت نہیں سمجھتے. اندازہ لگائیے. تو نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ توحید کی دعوت دی جائے، رد شرک کیا جائے، کفر بالطاغوت کیا جائے، اور پھر اسی کی دعوت دی جائے، لوگوں کو اس کی طرف بلایا جائے، اور مخالفتیں ہوں اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے برداشت کیا جائے اور جماؤ دکھایا جائے. یہ دوسری سنت ہے. پھر تیسری بات جس کے اوپر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ زور دے رہے ہیں کہ دیکھو دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اب جو ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے دانستہ تو وہ ملحد ہے. ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے یہ، یعنی جان بوجھ گویا وہ زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے اپنے آپ کو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ شیطانی روش پر ہیں. اصل دین یہ ہے کہ دین کے اختیار کیا جائے، جو چھوڑ کے گئے ہیں، جو انداز تھا
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، قیامت تک کے لیے وہی دین ہے۔ اب نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے دانستہ، اور نہ اس میں ڈالی جا سکتی ہے۔ تو اس میں یہ ایک پہلا جو نقطہ تھا، یہ لوگ اب سن لیں، خاص کر محمد حنیف کے جو لوگ ہیں، ساتھی ہیں، وہ اس نقطے کو سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اب اس دین کے اوپر نہیں ہو جو دعوت اٹھی تھی۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور محمد حنیف پوری زندگی اپنے نقش قدم پر چلاتا رہا ہے لوگوں کو، اور اس کے مرنے کے بعد جو نئی انتظامیہ آئی ہے اور ڈاکٹر عبداللہ عمر امیر بنے ہیں، پہلی میٹنگ جو ہوئی ہے محمد حنیف کے مرنے کے تیسرے دن، اس میں ایک تو ان کے لیے جنت الفردوس کی دعائیں مانگ رہے ہیں، حالانکہ محمد حنیف شرک پر مرے ہیں۔ سجدہ تعظیمی کا شرک ان کی رگوں کا خون تھا، صوفیزم کی طرح۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، یعنی جو زندہ، وہ حالانکہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوتے تھے مردات، انہوں نے کہا کہ وہ صفت اللہ نے زندہ کرنے والی عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ پھر کہتے ہیں جب انسان چاہے دوسرے انسان کو سجدہ کر سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جب سورج چاند ستارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر انسان بھی انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ اندازہ لگائی ان کی اس طرح مت ماری گئی۔ حالانکہ وہاں جو خواب دکھایا گیا اس کی تعبیر ہے، یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی ہے 6 نمبر آیت کے اندر سورہ یوسف میں، اور وہ حرف بہر سچی ثابت ہوئی، اور اس کے اوپر سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ بے اختیار اللہ کے سامنے سجدہ کیا، سب نے کیا ہے، پورے خاندان نے کیا ہے۔ تو یہ جو وخر لہو سجدہ، یہ اللہ کو سجدہ تھا، شکر گزاری کا اس رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی۔ اسی وجہ سے اس معاملے میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو محمد حنیف کا ایمان چونکہ خراب تھا، اور اس وقت انہوں نے اس طرح تفسیر کرنا شروع کر دی، اور پھر ڈنڈے کے زور سے انہوں نے منوایا ہے۔ جو بھی کوئی ان سے سوال پوچھتا تھا برائے اس کے کہ قرآن اور حدیث کا جواب دیتے یا قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے، حالانکہ اللہ نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ اگر اپنے امیر سے اختلاف ہو جائے اس اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو۔ تو یہ نہیں پھرتے تھے، یہ ڈٹ کے کہتے ہیں میری تفسیر پڑھو، ہر ایک کو کہتے ہیں میری تفسیر پڑھو۔ بھائی تو آپ کی تفسیر کیا پڑھو؟ اس میں شرک آپ نے ڈالا ہے، ایمان کو شرک کے اندر بدلی کر دیا ہے، توحید کو جو ملوث کیا ہے اس کے اندر یہ شرک کا انجیکشن دیا ہے آپ نے۔ تو یہ آپ کا کارنامہ ہے، باقی سب کچھ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت تھی جس پر شروع میں آپ چلتے رہے۔ آپ کا اپنا جو کارنامہ ہے، اپنا جو علم ہے وہ یہی ہے کہ مشرکانہ انداز اختیار کیا ہے۔ تو یہ اس نقطے کے اوپر میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی ہمیشہ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور محمد حنیف کے جو لوگ ہیں انہوں نے دعا مانگی ہے، اور باقاعدہ تحریری طور پر پوری مرکزہ شورا کے دستخط ہیں، اور سب کی طرف سے یہ ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ، کہتے ہیں ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بتاؤ کتنا فرق ہے اللہ کے بندوں، ہمارے عقیدے میں اور ان کے عقیدے میں۔ تو یہ اگر اب کہیں کہ ہم ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی ہیں تو یہ بالکل ان کی زیادتی ہے، ظلم ہے، اور بالکل جھوٹ ہے، فریب ہے۔ ان کے فریب میں نہ ہو اللہ کے بندوں، بلکہ ان کو بھی ہمارا کہنا یہ ہے کہ محمد حنیف کے راستے پر نہ چلو، صحابہ اکرام کے راستے پر چلو، نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرو۔ سب سے بڑی سنت یہ ہے توحید کی دعوت دی جائے، رد شرک کیا جائے۔ تم نے شرک کو اپنا لیا، مشرکین مکہ کی سنت کو تم نے اپنا لیا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، اور ہم بالکل اسی طرح سیدھے رہیں ایمان خالص کے اوپر، نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ اکرام کا طریقہ، یہ ہے طریقہ صحیح دین کا۔ اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر قائم رکھے مالک۔